بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک گروہ حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگے، اے علی، ہم نے آپ کے علم کا شعرا بہت سنا ہے۔ مولا علی نے کہا، اچھا تو کیا اس کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چند سوالات کر سکتے ہیں تو ریت سے کریں گے۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جوابات دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی مسکرائے اور کہا، ٹھیک ہے، منظور ہے، جہاں سے چاہو گے جواب مل جائے گا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر میں تمہارے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو اسلام قبول کر لو گے؟ کہا، بالکل کر لیں گے۔ یہ سوچ کر آئے تھے کہ حضرت علی کے لیے سوالات کے جوابات دینا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اسلام قبول کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ کہنے لگے، اس بات کی دلیل ہوگی، جس ذات سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے۔ معاملات طے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، مجمع کی شکل میں ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئے۔ یہودی علماء جن کے سردار کا نام راسل جالوت تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا تھا اور یہودیوں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بے وقوف یہ بھول گئے تھے کہ سامنے فاتح خیبر بیٹھا ہے۔ تو یہودی عالم نے مجمع کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر سے پہلا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ سوال سن کر مجمع کا ہر فرد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ حضرت علی نے مجمع کی طرف نظر دوڑائی اور راسل جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تمہارا سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک اللہ کے لیے نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مجمع نے حضرت علی کا جواب سنا اور بے ساختہ منہ سے واہ واہ نکل پڑی۔ انہوں نے حضرت علی سے اگلا سوال پوچھا، علی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ کہا، نہیں، اس سوال کا جواب ہماری کتاب سے دے۔ اچھا، پھر اپنی کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کو دیکھو۔ کہا، اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ موسیٰ نے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، عرش کے 7ویں آسمان پر سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے سے پوچھا، 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے کہا، میرا قریب میرا رب تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے دوسرے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے کہا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو پھر معلوم ہوا، بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی جگہ، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ تو ریت سے جواب دیا، یہ وہ موقع تھا جہاں مولا علی نے فرمایا، پاک و منزہ ہے وہ ذات، کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ علماء یہود اور مجمع سراپا مولا علی کی طرف دیکھنے لگے۔ تب حضرت علی نے فرمایا، ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ سراپا حمد ہے، اس سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی اور ہر عیب سے پاک ہے۔ راسل جالوت پے در پے شکست کھانے کے بعد علم کی بجائے تاریخی سوالات پر آ گیا، اپنا رخ موڑنے لگا، بڑے تکبر سے کہا، وہ چشمہ بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ سچ بتاؤں، تمہارے دل میں یہ نہیں کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ حیران ہو گیا، وہ منہ سے بے اختیار ہاں نکل گیا۔ تب حضرت علی نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو۔ پہلا چشمہ وہ نہیں جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ پھر اس نے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ جواب میں حضرت علی نے کہا، یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نصب کیے جانے والا پہلا پتھر ہے۔ تم یہ کیوں بھول گئے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کئی قدیم ہے اور حجر اسود آسمان سے اسی وقت نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا۔
وہ پہلا پتھر ہے۔ مجمع سمجھ رہا تھا کہ وہ اب بھی یہودی ہیں، حالانکہ حضرت علی کے جواب غیر محسوس طریقے سے ان کی یہودیت ختم کر رہے تھے اور یہودیوں کو اسلام کے قریب کیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، غور نہیں کرتے ہو تم؟ اپنے ماہوار سال پر غور کرو تو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا۔ کہا کیسے؟ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات سے چھوٹی پڑی ہوتی ہے۔ اگلا سوال پوچھا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو زندہ بھی ہے لیکن سانس بھی نہیں لے رہی؟ سوال کے جواب میں پورا مجمع ایک لمحے کے لیے غور و فکر کے سمندر میں ڈوب گیا۔ حضرت علی نے جواب دیا، صبح جب نکلتی ہے سانس لیتی ہے، جبکہ صبح نہ روح رکھتی ہے نہ جاندار ہے۔ اگلا سوال، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرن ایک دفعہ تو پڑی لیکن اس کے بعد کبھی نہیں پڑی؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ وہ سمندر جہاں حضرت موسیٰ کی قوم گزری تھی تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھی، پھر دوبارہ وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد سورج کی کرنیں وہاں نہیں پہنچی۔ اگلا سوال، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی نے کہا، آسمان و زمین کی طرف دیکھو، وہ کبھی تمہیں غائب نہیں نظر آئیں گے، وہ ہمیشہ نظر آئیں گے۔ زندگی اور موت کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں سے اور کب آئیں گی۔ اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق خود اللہ تھا، اس کے بارے میں حضرت موسیٰ سے سوال کرنے والا بھی خود اللہ تھا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ وہ چیز جسے اللہ نے بنایا، اللہ ہی اس کا سوال کر رہا ہے۔ اگلا سوال، اے علی، کبھی کسی بے جان چیز نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، وہ کشتی نوح ہے، جب وہ طوفان کے دوران وہاں سے گزری تھی جہاں بیت اللہ تھا تو اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اب اس نے کہا، علی، کچھ اور سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیجیے گا۔ پوچھا، یا علی، وہ کون سا ایک ہے جس کے دو نہیں؟ مولا علی نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے دو نہیں۔ پوچھا، وہ کون ہے جس کا تیسرا نہیں؟ فرمایا، دن اور رات دو ہیں جس کا تیسرا نہیں۔ پوچھا، کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ فرمایا، لوح و قلم و کرسی تین ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ پوچھا، وہ کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ پوچھا، وہ کون ہے جن کا چھٹا نہیں؟ فرمایا، 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جن کا چھٹا نہیں۔ پوچھا، وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں؟ زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں۔ پوچھا، وہ 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا، میرے رب نے 7 آسمان بنائے، ان کا 8واں نہیں۔ پوچھا، وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کا 9واں نہیں۔ پوچھا، وہ 9 بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ اللہ نے فرمایا، حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا، وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا، حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے، یہ 10 ہیں جن کا 11واں نہیں۔ پوچھا، وہ کون سا 12واں بتائیے جس کا 13واں نہیں؟ فرمایا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ کہا، وہ 13واں بتائیے جن کا 14واں نہیں؟ فرمایا، حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا تھا تو دیکھا تھا 11 ستارے، چاند اور ایک سورج ہے، ان کا 14واں نہیں ہے۔ بس اسی طرح وہ پوچھتے رہے، مولا علی جواب دیتے رہے، لوگ حیران ہوتے رہے۔ جب لوگوں میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے سوال کیا، حضرت علی، دنیا میں سارے لوگ سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ایسے ہی جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوال اور جواب آپ کو حضرت علی نے جواب میں اس سے سوال پوچھا، بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً بولا 5۔ مولا نے کہا، تو نے بھی تو سوچے بغیر جواب دیا ہے۔ کہنے لگا، یا علی، یہ ایسی بات ہے، مجھے معلوم ہے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں 5 ہیں۔ مسکرا کر مولا نے کہا، مجھے بھی یہ سارے سوال ایسے ہی اسیر ہیں
جیسے تجھے معلوم ہے، تیرے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ پھر راسل جالود نے سوال کیا، آسمانوں اور جنت کا کفل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کہا، تو پھر اس کی چابی کیا ہے؟ فرمایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ اس کی چابی عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہے۔ پھر مولا نے کلمہ پڑھا اور یہودیوں نے اور رافل جالود نے خود بے اختیار کلمہ پڑھا اور سب کے سامنے مسلمان ہو گئے۔